محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز صاحبین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہے 6 رمضان ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ آیا۔ سب مہینوں کے سردار اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کا نام قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس کو نازل کیا۔ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ تمام کتابوں کے سردار ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کے سردار ہے۔ تو یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ قرآن تمام کتابوں کے سردار ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اور جو قرآن لے کے آیا وہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اور جو قرآن نازل کیا وہ سب سے اونچا اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے قرآن مقدس کو نازل کیا، اور جس کے اوپر نازل کیا وہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کا حفاظت کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کا حفاظت کروں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس کو نازل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی ذمہ داری کے لیے کہ میں ہی اس کے حفاظت کروں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا۔ جب قرآن کو نازل کرنے لگا تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قرآن مقدس کو اتارنے کے جب مشورہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے لگا، تو محترم بزرگوں اور دوستو زمین سے عرض کیا کہ اے زمین تمہارے اوپر قرآن کو نازل کر دو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتی ہے اور خود قرآن مقدس کے اندر آتی ہے کہ زمین جو ہے رونے لگی، زمین جو ہے پھٹنے لگی، زمین ہلنے لگی۔ اندازہ لگائے محترم بزرگوں اور دوستو، اس زمین کے اندر سارے انسان چل رہے، نمازی بھی چل رہے، بے نمازی بھی چل رہے، سارے انسان چل رہے، لیکن زمین جو ہے کبھی جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے اوپر جو ہے وزن ہے۔ یہ تو ضرور فرماتی ہے زمین کہ یہ بے نمازی جو گھومتے ہیں، اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کو جو لقمہ بنا کے نکل نہ ڈالوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتنے انسان قبرستان کے اندر دفن ہو گئے،
اتنے انسان جو ہے قبرستان کے اندر دفن ہوئے، آج تک زمین جو ڈھکا نہیں لیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے، حدیث پاک کے اندر آتے، یہ زمین روزانہ عرض کرتی ہے کہ اے زمین مجھے اجازت دے دیجئے، یہ بے نمازی جو گھومتے میرے اوپر، یہ اکڑ کے گھومتے، جو تکبر کر کے گھومتے، مجھے سب سے ناپسندیدہ وہ انسان لگتا ہے جو میرے آگے جو ہے یعنی آپ کی زمین کے اوپر یہ سجدہ نہیں کر رہا ہے اور یہ اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، گھمنڈ سے چل رہا ہے اور بے نمازی ہو کر کے چل رہا ہے۔ تو محترم بیوی اور دوست، روزانہ صبح اور شام یہ زمین عرض کرتی ہے، یہ قبرستان عرض کرتی ہے کہ اے اللہ تو اجازت دے دے کہ میں اس کو لقمہ بنا کے نگل نہ ڈالوں۔ اور یہ قبر سے روزانہ آواز آتی ہے، حدیث پاک میں آتی ہے کہ قبر سے جو ہے صبح شام آواز آتی ہے کہ میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشت ناک گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں، میں کیڑے مکوڑے گھر ہوں، تجھے کھا کر کے جو ہے برباد نہ کر دوں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک منزل ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن مقدس جو ہے بہت اونچی کتاب ہے، آسمان سے عرض کرتے ہیں اے آسمان تمہارے اوپر قرآن کو نازل کر دوں۔ آسمان عرض کرتا ہے کہ میں سورج کو سنبھال سکتا ہوں، چاند کو سنبھال سکتا ہوں، ستارے کو سنبھال سکتا ہوں، اور جو ہے آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سارے کو سنبھال سکتا ہوں، لیکن اے اللہ پاک یہ آپ کے قرآن جو ہے اتنا بھاری ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نہیں سنبھال سکتے، اس قرآن کو جو ہے ہم نہیں سنبھال سکتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، چاند سے عرض کرتے کہ اے چاند تیرے اندر جو ہے اتنی روشنی ہے، تجھے جو ہے انسان جو ہے بہت اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، جو ہے اگر عید اور بقرعید کے جب چاند نکلتے ہیں ہر انسان جو ہے ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ اے چاند تمہارے اندر بہت روشنی ہے، اے چاند تمہارے اوپر قرآن کو نازل کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے اے چاند تمہارے اندر بہت روشنی ہے، تو رات کو جو روشن دیتا ہے، اے چاند تمہارے اوپر قرآن کو نازل کر دوں۔ چاند یہ عرض کرتے کہ اے اللہ پاک یہ قرآن کے اندر ایسی روشنی ہے، ایسی روشنی ہے کہ اس قرآن کو ہم نہیں سنبھال سکتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، سورج سے عرض کرتے کہ اے سورج تو زمین سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، اے سورج تمہارے اوپر قرآن نازل کر دوں۔ سورج عرض کرتا ہے کہ اے اللہ پاک میں روشنی دینے والا ہوں، ضرور روشنی دیتا ہوں، میں پوری دنیا کو روشنی دیتا ہوں، لیکن اے اللہ پاک یہ قرآن کے اندر جتنا روشنی ہے اتنا میرے اندر روشنی نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، زمین آسمان چاند سورج جو ہے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور یہ قرآن کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو نازل کیا۔ علم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینے کو کشادہ کر دیا، مقدس کر دیا، آپ کے سینے کے اوپر جو ہے میں نے قرآن کو بھر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن کو نازل کرنے والا سب سے اونچا اللہ تبارک تعالیٰ اور قرآن کو لانے والا تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اور جس کے اوپر قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن نازل جو کیا ہے جس مہینے میں نازل کیا وہ تمام مہینوں کا سردار، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مقدس کو نازل کیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کا مہینے کے اندر جو آدمی جو ہے ایک مرتبہ نماز پڑھتے، ایک فرض ادا کرتے، وہ 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوستو، وہ ایسا مہینہ نہیں آنے والا ہے ہمارے بیچ کے اندر کہ ایک نماز پڑھے اور اس کا اجر 70 ملے۔ ہم کتنا بڑا نالائق انسان ہے، ہم کتنا بڑا گھٹیا انسان ہے، ہم کتنے بڑے پاپی انسان ہے کہ اتنا مقدس مہینہ، اتنا پاکیزہ مہینہ، یہ مہینے کو جو ہے اس مہینے کے اندر عبادت نہیں کرتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے حدیث کے اندر آتے یہ جو انسان پاپی ہوتا ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے سینے میں جو ہے ایک کالا نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے وہ نقطہ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے بالکل بڑا ہو جاتا ہے، پورا بدن جو سیاہ ہو جاتا ہے، پورے جو ہے گناہ سے بھر جاتا ہے۔ تو
محترم بزرگ اور دوستو اس کے لیے صرف نہانا دھونا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انسان کو توبہ کرنا ہے اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے واپس اس انسان کو 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھنا ہے تب جا کر کے وہ کالا دھبا جو دھلتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو یہ رمضان مبارک کے مہینے میں کتابوں کے اندر آتے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو تراویح پڑھتے تراویح کے اندر جو ایک سجدہ کرتا ہے اس سجدے کے اندر 1500 نیکی ملتی ہے، ایک سجدے کے اندر جو ہے 1500 نیکی ملتی ہے۔ اندازہ لگائے محترم بزرگ اور دوستو 20 رکعت نماز ہوتی ہے اور 40 سجدے ہوتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو جب ایک سجدے کے اندر جو ہے 1500 نیکی ملتی ہے تو 40 سجدے کے اندر محترم بزرگ اور دوستو 60,000 نیکی مل جاتی ہے صرف 1 گھنٹے کے اندر۔ انسان جو ہے پورے دن کے اندر جو ہے 60,000 پورا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تراویحوں کے اندر جو ہے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ایک سجدے کے اندر جو ہے 1,500 نیکی ملتی ہے اور 40 سجدے ہوتے ہیں 60,000 نیکی مل جاتی ہے۔ اور صرف نیکی نہیں ملتی ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے جنت میں محل تیار کرنے لگتے ہیں، اس کا جو ہے محل تیار کرتے ہیں اور ایک سجدے کے بدلے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک محل کو تیار کرتے ہیں یعنی جنت کو تیار کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو ایک سجدے کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک محل کو تیار کرتے ہیں اور اس محل کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سونے اور چاندی کے اینٹ ڈالتے ہیں اور چھت وغیرہ جو ہے سونے اور چاندی کی ڈالتے ہیں، راستہ جو ہے سونے چاندی کی ہوتی ہے اور کتابوں کی طرح اس جنت کے اندر جو ہے ایک درخت لگاتے ہیں اور اس درخت کے اندر جو ہے کتابوں کے اندر آتے کہ ایسا درخت ہوتا ہے، ایسا درخت ہوتا ہے کہ حدیث کتابوں کے اندر آتے کہ تیز گھوڑا رفتار گھوڑا جو ہے تیز گھوڑا 100 سال اگر جو ہے چلتا رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 100 سال گھوڑا تیز رفتار دوڑتا رہے پھر بھی اس چھاؤں کو جو ہے پاس نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگ اور دوست کتابوں کے اندر آتے حدیث کتابوں کے اندر آتے کہ جو انسان روزہ رکھتے تو ایک روزے کے بدلے میں جو ہے 100 حور سے نکاح کرتا ہے۔ وہ حور پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ وہ حور جو ہے وہ عام عورت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ جنت کی عورتیں ہوتی ہے، اتنا پردے کے اندر ہوتی ہے، اتنا پردے کے اندر ہوتی ہے کہ جو جنت میں جاتے ہیں اس کے سوا جو ہے اس کے علاوہ اس عورت کو جو ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے 130 فٹ کی لمبائی ہوتی ہے اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ حور ایسی حور ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں بنایا ہے اور ایسی حور ہوتی ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو قیامت تک جو ہے روزانہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے روزانہ اس کو 5 مرتبہ سوارتی ہے، روزانہ جنت کے اندر جو ہے 5 مرتبہ سوارتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کی طرح آتے کہ وہ جنتی حور جو ہے اگر دنیا کے دریا کے اندر اگر ایک مرتبہ تھوک دے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے پانی اور جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اگر ایک مرتبہ اپنی انگلی جو ہے باہر کر دے تو سورج سے زیادہ روشنی ہو جائے پوری دنیا، اگر اپنا آنچل جو ہے اپنا دوپٹہ اگر زمین کے اندر لہرا دے تو حدیث کتابوں کی طرح آتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ پوری دنیا جو ہے ایئر کنڈیشن بن جائے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو وہ حور جو ہے کتابوں کی طرح آتے کہ ایک روزہ جو رکھتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 100 حور سے نکاح کر دیتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی جو ہے برکت مہینہ ہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو جنت بناتے اس جنت کے اندر جو ہے 60,000 دروازے رکھتا ہے۔ اندازہ لگائے محترم بزرگ اور دوستو اس جنت کے اندر 60,000 دروازہ، آج کوئی ایسے گھر نہیں دکھا سکتے کہ ایک گھر کے اندر جو ہے 60,000 دروازہ ہو۔ اور محترم بزرگ اور دوستو صرف دروازہ ہی نہیں بلکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ دروازہ جو ہے وہ لکڑی کا دروازہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایلومینیم کا دروازہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سونے اور چاندی کا دروازہ ہوتا ہے اور 1-2 فٹ کی لمبائی نہیں بلکہ 100-2000 فٹ کی لمبائی نہیں۔ کتابوں کی طرح آتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ دروازہ جو ہے اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے۔
اب انسان سوچتے ہوں گے یہ زمین آسمان سے زیادہ دروازہ چھوڑا ہو جائے تو انسان جو ہے اتنی بڑی جنت کیسے ہوگی؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کو جو ہے جنت کے بیچ کے اندر رکھ دے، پوری دنیا کو جو ہے جنت کے بیچ میں رکھ دے تو یہ پوری دنیا ایسے نظر آئے گی کہ جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے یا بکری کے بچے ہوتے ہیں یا جو ہے ایک مرغی کے ٹانگ ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے پوری دنیا دکھے گی۔ محترم اور دوستو اتنی بڑی جنت ہے، اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جنت میں جاتے ہیں تو اس دنیا سے جو ہے 10 گنی بڑی جو ہے جنت ملتی ہے۔ تو محترم اور دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی افضل مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو اضافہ کیا، اگر ایک نماز پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے تو فرض کا مقابلہ کرتا ہے، اور جو ہے فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا مقابلہ کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس مہینے کے اندر جو ہے انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دیتی ہے، اور حدیث کتابوں میں آتے ہیں کہ جو انسان 30 روزہ رکھتا ہے، جو انسان 30 روزے رکھتے ہیں تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتی ہے، سارے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ آج جو ہے انسان سوچتے ہوں گے یہ روزہ رکھتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہے، اس کی منہ سے بدبو آتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو حدیث پاک میں آتے ہیں کہ منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک جو ہے مشک اور زعفران اور عنبر جو ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے خوشبو ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مشک اور یہ جو بدبو آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی خوشبو کو جو ہے جنت کے اندر بدل دے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو جیسے جنت کے اندر خوشبو آتی ہے اس طرح سے جو ہے اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب قبرستان سے اٹھیں گے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے تعداد میں اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے جو ہے 100 مردے اٹھیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو ایک ایک قبر سے جو ہے 100 مردے اٹھیں گے، لیکن فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین کچھ مردوں کی زبان سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور جو دنیا کے اندر جو بدبو آتی تھی آج اس کی قبر سے جو ہے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کے اندر خوشبو آتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو فرشتے فوراً پہچان لیں گے یہ ہے روزے دار۔ محترم بزرگوں اور دوستو کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ایک اسپیشل دروازہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ بنایا ہے، اس دروازے سے جو ہے صرف روزے دار گزرے گے، جس کا نام باب الریان ہے۔ باب یعنی دروازہ ہوتا ہے، اور اس دروازے سے جو ہے صرف اور صرف جو ہے روزے دار گزرے گے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو روزے دار کا درجہ بہت ہی اونچا ہے۔ حدیث کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی نیکی کرتی ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے اے فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھو، اور قیامت کے دن جو ہے فرشتے جو اس کا حساب کتاب کریں گے، جو نیکی اور بدی جو ہے فرشتے تولیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ خود عطا کریں گے، کیونکہ روزہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انا اجزا بھی، یہ روزہ میرے لیے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو روزے دار کا درجہ جو ہے بہت اونچا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو روزے دار کو جو ہے ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جس طرح سے روزے دار کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جو ہے روزے افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو دیکھنا وہ بھی ایک ثواب ہے، روزے دار کی عزت کرنا وہ بھی ایک ثواب ہے، روزے دار کی قدر کرنا وہ بھی ایک ثواب ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے کی قدر کرے اور روزے دار کی قدر کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستو ہر انسان کو چاہیے کہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کو روزہ افطار کرانا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ روزہ انسان جب رکھتا ہے حدیث پاک میں آتی ہے کہ جب انسان عصر کے وجہ بناتا ہے تو انسان جو ہے دل میں سوچتا ہے کاش یہ اتنا اچھا پانی ہے، گرمی کا روزہ ہے، اتنا اچھا پانی ہے، میں پینا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے جو ہے
مطلب اتنا کلی کرتے ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوستو ایک جو ہے ایک بوند جو ہے اندر پانی حلق کے اندر ڈالتے ہیں، صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے بندہ تمہارا گناہ جو ہے میں ایسے گناہ کو جھاڑ دیا جیسے جو وضو کا پانی جھڑتی ہے، اس طرح تمہارے سارے سر کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک جو ہے تمہارے گناہ کو میں جھاڑ دیا۔ وہ فرشتے کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے، فرشتے کو نہیں پتہ چلتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے ایک بوند پانی اندر نہیں لے جاتا ہے۔ ایک کونے کے اندر پھل ہوتا ہے، ایک کونے کے اندر کھجور ہوتے ہیں، ایک کونے کے اندر جو ہے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو محترم بزرگ اور دوستو وہ پھل کو دیکھ دیکھ کر کے اور صبر کرتا ہے اور جو ہے پھل کو نہیں کھاتے، کھجور کو نہیں کھاتے، کیوں؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة، وعلى أمي شريفة المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة